إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بڑے اس کے اوپر احسان کیے ہیں، اور انسان سے صرف ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو قربان کر کے میری عبادت کے لیے، میرے دین کے غلبے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کو جو کچھ چاہیے، اس کی ضرورت کے لیے، اس کے وسائل کے لیے، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تاکہ انسان کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ ہو کہ دنیا میں میرا فلاں مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نہ میں تیری عبادت کے لیے وقت نکال سکا،
اور نہ ہی میں تیرے دین کے غلبے کے لیے کچھ کر سکا۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، لیکن ہم سب انسان اس چیز کو سوچیں، اس پوائنٹ کے اوپر اپنی جان ماریں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے رب نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا ہے۔ ہمارا کیا رویہ ہے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی ذاتی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، لوگوں ہم نے تمہیں اتنا نواز دیا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اور ہم ہی یہ بات کرتے ہیں کہ انسان لظلوم کفار۔ اللہ اکبر۔ ظلوم مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے اوپر لام تاکید کا ہے۔ کفار کی بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ کہ آج انسان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حد درجے کا ناانصاف اور حد درجے کا ناشکرا بنا ہوا ہے۔ دیا ہم نے سب کچھ ہے، ہماری ہی قدر نہیں کرتا، نوازا ہم نے ہے، احسانات ہم نے کیے ہیں، لیکن یہ ہماری ہی بات نہیں سنتا۔ کس قدر یہ ناشکرا ہو چکا ہے اور کس قدر یہ ظالم بن چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے اس کی عبادت کریں، پوری دنیا کے اوپر اللہ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید ہو، کفر کے نظام مٹ جائیں، شرک کا خاتمہ ہو جائے، پوری دنیا کے اوپر صرف اسلام ہو اور ہر طرف توحید کا پرچار ہو۔ اس کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی کے لیے ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا ہے۔ یہ جتنے اللہ نے احسان کیا نا ہمارے اوپر، اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت عزیز بھائیوں وہ جوانی کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، صحت و عافیت کی نعمت ہے، قوت کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر نعمتوں کو دے کر یہ کہا نا کہ شکر ادا کرنا ہے، اسی طرح اللہ نے یہ نعمتیں دے کر بھی انسان سے شکر کا مطالبہ کیا ہے کہ تیری زندگی کے اندر سب سے اہم جو حصہ آتا ہے وہ تیری جوانی کا ہے۔ وہ حصہ ہے کہ جس حصے میں تجھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اور تیری عمر کے اس حصے میں ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہماری عبادت کے لیے کھڑا ہو جا، اپنی زندگی کو ہمارے نام کر دے، اپنے رسول کا صحیح معنوں کے اندر متبع بن جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی جوانی کے ایام میں ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب کفر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا، کفر، دنیا کا کفر، شرک، یہودی، عیسائی، صلیبی لوگ، ملحد بے دین قسم کے لوگ، بتوں کے پجاری لوگ، انہوں نے سمجھا اس چیز کو۔ انہوں نے کہا مسلمان انسان کی جو یہ عمر ہے نا، یہ جوانی کے جو ایام ہیں، یہ 18 سالوں سے لے کے آگے 40 سالوں تک کا یہ جو اندر زندگی کا 20، 22، 25 سال کا حصہ ہے نا، اس کو کسی طرح سے تباہ کر کے رکھ دو، تاکہ مسلمان نوجوان نہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، نہ اسلام کے غلبے کے لیے ان کی کوئی سوچ ہو، کوئی فکر ہو۔ اور انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پورا پلان تشکیل کیا، اور اس پر پھر بڑا پیسہ خرچ کیا، اور طرح طرح کی چیزیں مسلمان جوانوں کے ہاتھ میں پکڑا کے ان کو دین سے غافل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ سازشوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ فتنوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ فتنوں کا حصہ نہیں بنتا،
فتنے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا، وہ ہر طریقہ اختیار کر کے خود کو فتنے سے، کفار کی غلامی سے باہر نکالتا ہے، آزاد کرواتا ہے اور اللہ کی توحید کا پرچار کرتا ہے۔ مومن یہ ہوتا ہے جو فتنوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آج ہم سب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں میٹھا میٹھا دین بتائیں، جبکہ حدیثیں آپ اٹھائیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سے لوگ خیر کے متعلق پوچھتے تھے، میں اللہ کے رسول سے شر کے متعلق پوچھتا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق پوچھا کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، مخافتاً، اس ڈر سے کہ ان یدرکنی، کہیں وہ فتنے مجھے پکڑ نہ لیں۔ یہ ہوتی ہے ایمان والے آدمی کی کوشش، اس کی فکر۔ دین تو سارا آسان ہے، دین تو سارا میٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ امت کو کیا مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں جی ہمیں میٹھا میٹھا دین سناؤ؟ کیا مولویوں نے اپنے پاس سے دین بنایا ہوا ہے؟ یہ دین سارا ہی میٹھا ہے، سارا ہی خیر خواہی والا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے عمل کے اندر کمزوری ہوتی ہے، جہاں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے نا کہ آج مجھے نیچا دکھایا گیا ہے، شیطان ہمیں یہ پٹی پڑھاتا ہے، ہم کیا دیتے ہیں جی یہ دین بڑا سخت ہے۔ اور بعض لوگ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں دین تے سوکھ ہے، یہ مولویاں نے ڈاڈا کر دیتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ اپنے دل میں ہے، خود نہیں چھوڑنا چاہتا اپنی بد عملیاں، اپنی کوتاہیاں، اور جب اس بد عملی پر کوتاہی پہ ضرب لگتی ہے تو پھر باتیں کی جاتی ہیں۔ اصل مومن وہ ہوتا ہے جو خیر پہ چلنے کے ساتھ ساتھ ان فتنوں سے بھی آگاہی حاصل کرتا ہے کہ وہ فتنے اگر اس کے گلے پڑ گئے تو اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت حذیفہ کہتے ہیں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، لیکن میری یہ عادت ہوتی تھی کہ میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے آ نہ لے۔ تو میں نے اپنا بچاؤ کس طرح کرنا ہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بتائیں فتنوں کے ایام میں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، تین کام کرنے ہیں تمہیں۔ سب سے پہلے اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، فتنے کا شکار نہیں ہونا، آزمائشوں کے اوپر تبصرے نہیں کرنے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور اپنے گھر کے اندر تو نے اپنی پکی رہائش اختیار کر لینی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وابکی علی خطیئتک، اور تیسرا کام تو نے کرنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے بیٹھ کے یاد کر کے رونا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ فتنوں کے ایام میں یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اب ہم سب لوگ فتنوں کا تو حصہ بنتے ہیں، ہماری تو پریشانی یہ ہوتی ہے کب کوئی مسئلہ ہو تو ہم جا کے اپنی رائے پیش کریں تو ہم فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان اس انداز سے ہمیں ورگلاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، بہت سارے انسان کے اوپر آنے والے فتنوں سے یہ بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو یہ جو جوانی کے ایام ہوتے ہیں نا، کافر مسلمانوں کو یہاں سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں خرچ کرتے ہیں تاکہ مسلم نوجوان پاکیزہ نہ ہو، اس کا دل صاف نہ ہو، اس کے دماغ کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ پاکیزہ نہ ہو، یہ ہر وقت برائیوں کے اندر مبتلا رہے۔ یہ کافر کی سوچ ہے، اور دوسری طرف ہمارے رب کو ہماری جوانی کے ایام پسند ہیں۔
کوئی سر درد نہیں، کوئی ہڈیاں درد نہیں، کوئی بیماریاں نہیں، عبادت اچھے طریقے سے کرے گا، نماز اس کی اچھی ہوگی، دیگر عبادات اس کی اچھی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ نوجوان بڑا پسند ہے کہ جس کا دل گندے کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ لیس لہ صبوۃ، فرمایا اللہ کو پسند بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے سے حیران بھی ہوتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ کیسا یہ نوجوان ہے کہ اس کی جوانی کے ایام میں اس کی خواہشات ابل رہی ہیں، ان کے اندر جنون ہے، جذبہ ہے، لیکن یہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے گناہ کی طرف، گندگی کی طرف مائل نہیں ہوتا، صرف اپنے رب سے ڈرتے ہوئے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان پہ حیران ہوتا ہے، اس کی زندگی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دن نا، یہ جوانی کے جو ایام 20-25 سال جو آتے ہیں نا انسان کی زندگی میں، ہم انسانوں کو چاہیے ان کو اللہ کے نام کریں، ان کو دین کے لیے قربان کریں، فتنوں کا حصہ نہ بنے، اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں، مرد بھی عورتیں بھی اپنی جوانیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی۔ صحابہ کرام میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اوپر بھی جوانی کے ایام تھے، ہم جیسے انسان تھے، لیکن زندگیاں اسلام کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، باپ ناراض ہوتا ہے، ماں ناراض ہوتی ہے، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، ٹینشن ہی نہیں ان چیزوں کی، اسلام کے لیے سب سے آگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی تھی نا، بڑے بڑے کافر آ کے مکہ میں آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ تو نے ہماری اولادوں کو ہمارے خلاف کر دیا ہے، ہماری اولادیں جو جوان جان ہیں آج وہ ہمیں آنکھیں نکالتی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے تو کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ اسلام تو کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایسا تو کوئی سین ہی نہیں تھا، کوئی چکر ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی ان کے پاس؟ ان کو اسلام پسند نہیں تھا، ان کو توحید پسند نہیں تھی۔ جو ان کا بچہ جوان جس کو اللہ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے دی، اس کو سمجھ عطا فرما دی، وہ اپنی ہر بات کو پیچھے کر دیتا تھا۔ ماں باپ تو شرک کا حکم دیتے تھے، وہ تو کفر کی طرف لے کے جاتے تھے، لیکن ان صحابہ نے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنایا اور مقابلہ کیا اس جاہلانہ دور کا، ثابت کیا اپنے رب کے سامنے، حجت قائم کی کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے جب شہادت کا موقع آیا نا، بلوائی سازش کر کے حضرت عثمان کو قتل کرنے کے پروگرام بنا رہے ہیں، تو حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی زنا نہیں کیا تھا۔ زمانہ جاہلیت، کبھی آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں ذرا، رسول اللہ کے آنے سے پہلے اس معاشرے کے کیا حالات ہوتے تھے۔ ان معاشروں کے اندر جہاں پہ بدکاریاں عام تھیں، ایک ایک وقت میں ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کیا کرتی تھی، گھروں کے اوپر باقاعدہ جھنڈے لگے ہوتے تھے جو نشان ہوتے تھے کہ یہ گھر جو ہے نا یہ فلانی طوائف کا ہے، جب جس کا جی چاہے وہ اس کے گھر میں جا کے منہ کالا کر سکتا ہے۔ جب بدکاریوں کے رستے آسان تھے، گناہوں والا معاشرہ، بدکاریوں والا معاشرہ، حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے کبھی اس دور میں بھی زنا نہیں کیا تھا، جب ہر چیز میسر تھی۔ یہ ایمان تھے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ان چیزوں سے۔ زمانہ جاہلیت ہے، کفر کی حالت ہے، لیکن حیا اتنی ہے کہ زنا کو پسند نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، وہ خود بیان کرتے ہیں
کہتے ہیں میں نے بھی کبھی زمانہ جاہلیت میں نہ کبھی کسی بت کو سجدہ کیا تھا، نہ کبھی زنا کیا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی شراب کا ایک گھونٹ پیا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ نے پھر اپنے نبی کے لیے منتخب کیا، دلوں کی پاکیزگی رکھنے والے لوگ، عمل کے اندر طہارت اور نکھار رکھنے والے لوگ۔ اللہ نے ان کو دلوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری وہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے پوری دنیا میں دیکھ کر میں محمد کو منتخب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے پوری دنیا میں جھانک کر میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو میرے لیے منتخب کیا۔ یہ دنیا کے پاکیزہ لوگ تھے وہ، اور جوانیاں کس طرح محفوظ ہیں کہ ان ادوار میں، ان علاقوں میں جہاں حرام زندگیاں عام ہیں، انہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی چوریاں نہیں کی، کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی نشے والے حرام کاموں کی طرف نہیں گئے۔ ہمیں اپنی جوانیاں اس طرح کی بنانی ہیں، اپنے گھروں کے ماحول اس طرح کے بنانے ہیں، اپنی اولادوں کی تربیت، مرد ہے عورت ہے جوان ہے، تو یہ صحابہ کے صحابیات کے حالات ان کے سامنے رکھ کے اس منہج کے اوپر ان کو کھڑا کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، قرآن مجید آپ پڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، نئی نئی جوانی پھوٹ رہی ہے، عزیز مصر اس کے گھر میں رہتے ہیں، بیوی حسن پر فدا ہو گئی۔ تفصیلی واقعہ لمبا، ہم اپنا صرف اشارہ لیتے ہیں اسے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی تو میں نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کو پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن رکھا ہے نا، کسی ایک آدمی کا حسن نہیں، پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن پیدا کیا ہے اس میں سے نصف حسن اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ شطر الحسن، یہ لفظ ہے حدیث کے، مسند احمد میں روایت ہے۔ لیکن جوانی کے ایام میں اب آپ دیکھیں پورا ماحول بنا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی ان کے اوپر پرچہ نہیں کٹوا سکتا، کیونکہ گناہ کی دعوت دینے والی کون ہے؟ خود ملکہ ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے، فدا ہو گئی، گناہ کی، زنا کی، بدکاری کی دعوت دی، اور اس کا جو اسپیشل کمرہ تھا اس کمرے کے اندر لے گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کا جو کمرہ تھا نا، اس تک پہنچنے کے لیے 7 دروازوں سے گزرنا پڑتا تھا، 7 دروازے، اور دروازے بھی ایسے تھے جو اندر سے لاک ہوتے تھے، باہر سے کوئی کھول نہیں سکتا تھا ان کو۔ وہاں پہ 7 دروازوں کے پار جا کے اس کا اسپیشل کمرہ تھا، وہاں پہ اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور منہ کالا کرنا چاہا۔ اب یوسف علیہ السلام کا کیا ایمان ہے تو وہ بھی جوان، ہماری بھی جوانی ہے، ہمارے نوجوان گناہوں کے ماحول تلاش کرتے ہیں، اور اللہ معاف کرے ان کو کوئی ماحول مل جائے یہ باز نہیں آتے۔ پورا ماحول بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی خلاف نہیں جا سکتا، اور کوئی ڈر نہیں کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا۔ عزیز مصر کی بیوی کو کس نے بات کرنی ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب اس نے دعوت گناہ دی، وقالت حیت لک، اس نے کہا آ جاؤ، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، یہ میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے کنویں کی گہرائیوں سے نکالا اور عزیز مصر کے اتنے خوبصورت گھر کے اندر ٹھہرایا، اتنا اچھا اس نے مجھے ٹھکانہ دیا، آج میں اپنے رب کے ساتھ غداری کر کے ظالم بنوں؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، جو عورت منصب والی ہو، اقتدار والی ہو، اور خوبصورتی والی بھی ہو، و جمال، خوبصورتی والی بھی ہو، کہ وہ شخص جس کو کوئی خوبصورتی والی عورت اور منصب رکھنے والی عورت دعوت گناہ دے، بدکاری کی طرف بلائے،
تو وہ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جائے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی ہیں، انہوں نے اپنی جوانیوں کی حفاظت کی ہے۔ اٹھائیں ذرا کتابیں، آپ کو نظر آئے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے ان کو ذمہ داری دی کہ مکہ میں وہ مجاہد جو قید ہو جاتے ہیں نا جنگوں میں، ان کو اٹھا کے لانا کرنا، مدینہ میں قیدیوں کو چھڑانا کرنا۔ کہتے ہیں ایک رات میں قیدی چھڑانے کے لیے نا چھتوں کے اوپر چڑھا، جس طرح دیہاتوں کی چھتیں ہوتی ہیں نا ساتھ ساتھ، بندہ ابھی چھال مار کے دوسری چھت ٹوٹ جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس طرح میں چھتیں پھلانگ کے نا اپنے مسلمان بھائیوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ان کو قید سے آزاد کرواؤں۔ تو کہتے ہیں چاند کی روشنی، چاند چمک رہا ہے، اور نیچے گھر آ گیا کس کا؟ عناق، ایک عورت کا نام ہے عناق۔ زمانہ جاہلیت میں ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کی سہیلی ہوتی تھی۔ اب یہ مسلمان ہو گئے، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا ہوا ہے، اب کوئی پریشانی نہیں اس طرح کی۔ اس عورت نے جب چاند کی روشنی میں سایہ پڑا نا تو اس نے سائے میں دیکھا یہ تو مرثد ہے، ترمذی کی حدیث ہے یہ، تو باہر آ گئی، آواز دی اس نے، کہتی ہے تو مرثد ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں مرثد ہوں۔ تو کہتی آ جاؤ، آج رات تو کوئی بھی نہیں، تو رات ہمارے پاس گزارو۔ میں کہتا ہوں عزیز بھائیوں ذرا غور کریں، خود دعوت دینے والی عورت، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اپنی جوانی کے محافظ صحابہ کرام کہتے ہیں تب اور وقت تھا، اب اور دور آ گیا ہے۔ تب میں کفر پہ تھا، مجھے اسلام کی سمجھ نہیں ہوتی تھی، میں نہیں پہچانتا تھا کون اللہ، عذاب کیا ہوتے ہیں، بدکاریاں کیا ہوتی ہیں، مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ہم سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے۔ اب ماحول بنے جس طرح کا مرضی ماحول بنے، ابو مرثد زنا کی طرف نہیں آئے گا۔ ایمان ہے صحابہ کے کہ ان کے سامنے گناہوں والے ماحول بنتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جوانی کی حفاظت اس قدر عزیز ہے کہ اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، خشیت الہی ہے۔ عورتیں بلایا کرتی تھیں، وہ نہیں جایا کرتے تھے، اس ماحول کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، دھتکار دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ان کے شاگرد نافع رحمہ اللہ، کہتے ہیں ایک دفعہ ہم مدینہ سے باہر سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو راستے میں دیکھا ایک نوجوان چرواہا بکریاں لے کے جا رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آؤ ہمارے پاس کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہے، تو آؤ کھانا کھا لو۔ تو وہ نوجوان چرواہا کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے کہ اتنی سخت گرمی میں، عرب کی گرمی، شدید گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ایسا کرو، اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور اس کا گوشت بھی دیں گے، تم جا کے روزہ افطار کر لینا۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ دیکھو نوجوانوں، اپنے ایمانوں کے جائزے لو، ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے؟ کیا ہم 10 20 روپے 50 روپے دیکھ کے بک جاتے ہیں، یا ہم اپنے ایمان پہ استقامت دکھاتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ بڑی اصلاح کی ضرورت ہے، بڑی تربیت کی ضرورت ہے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، نفلی عبادات کی بھی ہم اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ چرواہا چلچلاتی دھوپ میں بکریاں چلا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بکری بیچ دے، وہ کہتا ہے میں نہیں بیچوں گا، یہ میری نہیں ہے، یہ میرے مالکوں کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ چل یار ایک بکری دے دے، مالک کو جا کے کہہ دینا اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔
اس نے کون سا اتنی تفتیش کرنی ہے؟ جب اس نے یہ بات سنی نا تو حضرت نافع بیان کرتے ہیں وہ چرواہا اپنی بکریاں لے کے چلنے لگ گیا اور ساتھ ساتھ یہ لفظ بول رہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ۔ اگر مالک کو نہیں پتا چلے گا تو جو حقیقی مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ عبداللہ بن عمر اس قدر خوش ہوئے جب واپس مدینہ میں گئے، جا کے اس چرواہے کو ڈھونڈا اور اس کے مالک کو بھی ڈھونڈا اور اپنے پاس سے پیسے دے کے اس چرواہے کو جو غلام تھا اس کو بھی آزاد کروایا، اور آزاد کروا کے جو بکریاں تھیں اس کے پاس وہ بھی خرید کے اس غلام کو تحفے کے اندر دے دیں کہ تو وہ بندہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اپنی جوانی کا محافظ بنا ہوا ہے۔ یہ کردار ہے صحابہ کرام کے، تابعین کے، کہ ان کی زندگیاں، ان کی زندگی میں آنے والے یہ ایام، جوانی کے ایام، ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف کیا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے آج ہمارے نوجوان مرد و عورتیں آج کس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں۔ واللہ ہم تو سوشل میڈیا سے باہر نہیں آتے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، میرے ساتھ سفر میں کون ہے، گھر میں میرے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا مصروف موبائل کی سکرین پہ، اس کی وجہ سے دل سخت ہو چکے ہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی ٹینشن اور فکر نہیں، کسی ماڑے کا خیال نہیں، کسی یتیم مسکین کا خیال نہیں، بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں، گھر میں رہنے والا دادا دادی نانا نانی، پرواہ ہی کو نہیں نوجوان کو، نوجوان عورت کو بھی کوئی پرواہ نہیں، موبائلوں کے اوپر مصروف ہو کے باہر یارانے لگا کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو آج بے عزت کروا رہی ہیں، معاشرے میں ذلیل کر رہی ہیں اور اپنی ہوس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جوانیاں برباد، کافر کی سازش کامیاب، امت مسلمہ ناکام۔ غیرت پیدا کریں اپنے اندر، حمیت پیدا کریں اپنے اندر۔ یہ جوانیاں ہم سے ہمارے رب نے پوچھنا ہے، میں نے تجھے صحت دی تھی، کہاں لگا کے آیا، کہاں خرچ کر کے آیا؟ اور دیکھ لو واللہ مسجدوں کے اندر بہت کم نمازی آپ کو ملیں گے، بہت کم نمازی۔ پرسوں میں خبر پڑھ رہا تھا، یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں، فیصل آباد کے اندر ان کا پرسوں سٹیڈیم میں میچ تھا۔ جس رستے میں سٹیڈیم ہے اسی رستے میں بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام جامعہ مسجد عمر بن خطاب ہے۔ تبصرہ کرنے والے نے کیا تبصرہ کیا ہے؟ کہتا ہے 16,000 سے زائد بندہ سٹیڈیم کے اندر موجود ہے۔ کس لیے؟ میچ دیکھنے کے لیے۔ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی پاکیزگی نہیں، کوئی طہارت نہیں۔ عورتیں بھی بھاگتی ہیں، مرد نوجوان بھی بھاگتے ہیں۔ اور جو رستے میں مسجد آتی ہے اس مسجد کی باقاعدہ تصویر کھینچ کے میڈیا کے اوپر ڈالی ہوئی تھی، قسم اللہ کی 1.5 صف تھی صرف نمازیوں کی، صرف 1.5 صف۔ اس طرح کے گھنونے کردار رکھنے والے زبانیں ہم چلاتے ہیں حکمرانوں کے اوپر، اور اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں بڑے پارسا اور بڑے پاکیزہ کردار ہیں ہمارے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا، اس کا مال بھی تباہ ہو گیا، کاروبار بند، اولادیں بگڑ جائیں گی۔ جس نے صلاۃ العصر کو چھوڑا، یہ کس کی بات ہے؟ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن امتی کا کیا کردار ہے؟ وہ کہتا نہیں حکمرانوں نے سارا گند پائے ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے عصر چھوڑی ہے، تیرا اہل و عیال اس وجہ سے برباد ہوا ہے، تیری جوانی اس لیے خراب ہوئی ہے، تیرا مال اس وجہ سے تباہ ہوا ہے، تو فلاپ ہو کے رہ گیا ہے کہ تو نے عصر کی نماز چھوڑی ہے۔ لیکن یہ امت واللہ اس قدر یہ خود غرض ہو چکی ہے اور خوش فہمی کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ یہ اپنے اوپر الزام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے کردار ہیں عزیز بھائیوں۔ ہم نے اپنی جوانیوں سے اسلام کو مضبوط نہیں کیا، ہم نے اسلام کا رنگ اپنے چہرے پہ، اپنے لباس پہ، اپنی تجارت میں، اپنی سیاست میں نہیں لایا۔ دنیا آج ہمارا تماشا بنا رہی ہے۔
अपने जवानियों के मुहाफिज बनो, मैदानों का रुख करके कुफार को मात दो कि हमने अपनी जवानियों से इस्लाम को इज्जत देना है। हम कोई बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम जाया होने वाले लोग नहीं हैं, हम गंदे और पलीद लोग नहीं हैं, हम कलमे वाले हैं। कलमा पढ़ने वाले सबसे मुअज़्ज़ज़ और पाकीज़गी वाले लोग होते हैं। ये हमने अपने किरदार से दिखाना है। लेकिन हमारे नौजवान को सर्दियां ना लंबी लाते हैं, उन्होंने बड़ी रज़ाई लैनी है सिर पे, सारी सारी रात फिल्में ड्रामे ब्लूटूथ लगाएगा कानों के अंदर और अपनी जानू मानू को आई लव यू और आई मिस यू के मैसेज करेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं इसको आता। दिल सख्त है, हराम बदकारियां फहाशियां दिलो दिमाग के अंदर उबल रही हैं और माँ बाप है वो कहते हैं नहीं जी फलानी रस्म हो रहे फलानी रस्म हो रहे, फिर औलाद ब्याह लाएंगे। औलाद माँ बाप ताखीर कर रहे हैं रस्म रिवाज की वजह से और औलाद बिगड़ रही है बेचारी, हराम की तरफ बदकारियों की तरफ जा रही है। इसका सारा वबाल वालिदैन के ऊपर है। और सहाबा इकराम अल्लाहु अकबर, उनका ऐसा मिजाज ही नहीं था। वो हर चीज से बढ़ के सबसे पहले अपने ईमान के मुहाफिज हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जवानियों की हिफाजत की है। अब ये देखो सर्दियां आ रही हैं, अल्लाह के नबी आपके सहाबा बड़े खुश हुआ करते थे इस मौसम से कि अब दिन छोटे हैं और रातें बड़ी हैं। रातों को लंबा लंबा क़याम और दिनों को, दिन चूंकि छोटे हैं तो दिनों को रोज़े रखा करेंगे। अल्लाह के नबी सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखते थे और आपसे पूछा गया क्यों रखते हैं? कहा सोमवार और जुमेरात को फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती हैं। फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटियां पूरी करके अल्लाह के पास जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मैं मोहम्मद का नामा अमल जब मेरे रब के सामने पेश हो उसमें यह लिखा हो कि अल्लाह तेरा जो नबी है उसने रोज़ा रखा हुआ है। इस कदर पाकीज़ा अमल है। सहाबा इकराम सर्दियों को नेकियों का सीजन समझा करते थे। अगर हम अपने गुनाहों को धुलवाना चाहते हैं, ख़त्म करवाना चाहते हैं और अपने दिलों में इखलास और मुअज़्ज़ज़ मुआशरे के फ़र्द बनना चाहते हैं तो हमें रातों को जागना पड़ेगा। अगर हम दुनिया में गलबा इस्लाम का काम करना चाहते हैं उसके लिए भी रातों को जागना पड़ेगा, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है। अल्लाह ने अपने नबी को नबूवत देना थी ना, नबूवत मिलना कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो अल्लाह ने अपने नबी को तैयार किया था, कहा व मिनल लैली फतहज्जद बिही, ऐ नबी रातों को जाग के तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि कल को जब तुझे नबूवत मिलेगी लोगों के सामने जाएगा और उनके सामने दीन की दावत रखेगा, लोग बातें करेंगे, ताने देंगे, तलवारें लेके तेरे मुकाबले पे खड़े हो जाएंगे। उन सख्त हालात के लिए आज अपने आप को तैयार करो कि रातों को जाग के तहज्जुद पढ़ा करो। जिसने रात को जाग लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे पे ताज्जुब करता है, हैरान होता है कि जो सर्द रातों के अंदर रात के वक़्त उठता है, अपनी खूबसूरत बीवी को नहीं छेड़ता, अपने ऊपर जो नरम लिबास है, रज़ाई है, गद्दा कंबल है उसको पीछे फेंकता है और ठंडे पानी से वुज़ू करके अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो जाता है। कहा इस बंदे को देख के अल्लाह भी मुस्कुरा पड़ता है। ये है किरदार नौजवानों के, और इस चीज को हमने अपने अंदर पैदा करना है। सहाबा इकराम के सामने मकसद था ना कि हमें हमारे नबी ने तरबियत की है कि इस्लाम का गलबा मुमकिन बनाना है। तो नौजवान सहाबी की मैं आपको बात सुना रहा हूँ। हजरत हंज़ला रजी अल्लाह अन्हु, शादी की पहली रात है। गौर करें अजीज भाइयों, सहाबा के सामने एक मकसद था कि हमने इस्लाम का गलबा मुमकिन बनाना है, हमने काफरों को ख़त्म करना है, शिरकिया निज़ामों को, तागूती निज़ामों को हमने मिलिया मेट कर देना है, इस्लाम के निज़ाम को पूरी दुनिया पे लाना है। शादी की पहली रात है, हदीस से पढ़े वल्लाह अपनी बीवी के साथ इज़्दवाजी ताल्लुकात के अंदर मसरूफ़ है कि बाहर एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि अल्लाह के नबी कहते हैं निकलो जंगे ओहद की तरफ, निकलो मैदान की तरफ। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने बीवी को उसी हालत में छोड़ा, गुस्ल भी नहीं किया, अपने कपड़े पहने और मैदान का रुख किया। मैदान में जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से शहादत मिल जाती है।
شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ فرشتے کیوں غسل دے رہے ہیں؟ کچھ صحابہ جو حضرت حنظلہ کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے جا کے پوچھا، بیوی نے بتایا کہ وہ رات کو اس حالت میں تھے اور انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی آواز کانوں میں پڑی کہ جنگ پہ جانا ہے، غلبہ اسلام کے لیے کوشش کرنا ہے، کردار پیش کرنے ہیں، خون پیش کرنا ہے۔ حنظلہ نے اس مقصد کو سامنے رکھ کے اسی طرح سب کچھ چھوڑا، بغیر غسل کیے جا کے جنگ میں شریک ہو گیا۔ جنابت کی حالت میں وہ شہید ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں فرشتے آ کے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، اور ان کا باقاعدہ یہ لقب ہے حضرت حنظلہ کا، غسیل الملائکہ، کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ ہے کردار عزیز بھائیوں، جوانیوں کی حفاظت، جوانیوں کو اسلام کے لیے، جہاد کے لیے کھپا دینا، کافر کے ہتھے نہ چڑھنا، موبائل کا بندہ نہ بننا، سوشل میڈیا کا بندہ نہ بننا، انسٹاگرام اور فیس بک کا غلام نہ بننا، اپنے آپ کو قرآن کی طرف لے کے آنا، حدیث کی طرف لے کے آنا، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا کہ میرے رب نے مجھے جوانی دی ہے تو کس لیے دی ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کے ہمیں اللہ کے سامنے آنا ہے اور اپنی عبادات پیش کرنا ہے، غلبہ اسلام کو ممکن بنانا ہے، ورنہ سوال ہونا ہے قیامت والے دن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سوال ہوں گے، جب تک بندہ ان کا جواب نہیں دے گا اپنے قدم کو بھی نہیں ہلا سکے گا، اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے اس کو کہاں فنا کیا ہے؟ تو آج ہم سب لوگ، ہم کہیں گے تو برا لگے گا، ہم سب لوگ اپنی جوانیوں کے اوپر نظر دوڑائیں کہ آج ہم اپنی جوانی صرف کاروبار کے نام کرتے ہیں، یا لڑائیاں یا یاریاں بھگتانے کے اندر اس کو ضائع کر رہے ہیں، یا ہماری جوانیوں سے اسلام کو، جہاد کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اس پہ ہم سب غور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔